نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بہت بڑے کام کے لیے اور اس کام کے افتتاح کے لیے اور نئے کام کی بنیاد کے لیے جمع ہونے کا اور اس میں کچھ حصہ لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی محنت ہوتی ہے تو ان سب محنتوں کے اندر اتنے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اتنے لوگوں کا تعاون ہو جاتا ہے کہ کس کی دعائیں ہیں، کس کی دعوتیں ہیں، کس کا مال ہے، کس کی آہیں ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے گاڑی سارے پرزوں سے چلتی ہے، ایسے ہی دین کے اجتماعی کام سارے افراد کی قربانیوں سے چلتے ہیں۔ ہم سب کو ایسے موقع پر اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے۔ نیتیں تو درست ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کو صحیح کرنے، صحیح باقی رکھنے اور ٹٹولتے رہنے کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مرحلے میں میری نیت بگڑ جائے اور میرا عمل ضائع ہو جائے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مسلمان کو دینیات سے لے کر بخاری تک دیا جاتا ہے۔ دینیات کی پہلی حدیث بھی انما الاعمال بالنیات، اور بخاری شریف جب پڑھائی جاتی ہے ایک عالم دین کو تو وہاں پر بھی انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدنیتی، کوئی حصول جاہ کا جذبہ، شہرت کو حاصل کرنے کا جذبہ، ناموری کا جذبہ، نمائش کا جذبہ، عہدہ طلبی کا جذبہ، مشوروں سے بے لگامی اور علیحدگی کا جذبہ، اپنے آپ کو آگے بڑھانے، دوسروں کو گرانے کی ناپاک تمنائیں، اس قسم کی چیزیں آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں اور نفس و شیطان پیدا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں نے آج تک کیا دیا ہے جو آئندہ مجھے دیں گے؟ اور اخلاص کی بنیادوں پر جتنی نیک نیتی کے ساتھ، جتنی پاک نیتی کے ساتھ کوئی عمل شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی بھی رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے یہ کہا تھا کہ حضرت، ہم آپ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب موطا امام مالک کو کعبۃ اللہ پر لٹکا دیں گے اور پورے عالم اسلام میں اعلان کر دیں گے کہ موطا امام مالک اس حدیث کی کتاب کے مطابق ہی سب کا عمل ہونا چاہیے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب جملہ تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ما کان للہ بقیہ، اگر میری کتاب اللہ کے لیے لکھی گئی ہے تو پھر وہ باقی ضرور رہے گی، اور اگر میں نے للہیت کے جذبے سے نہیں لکھا ہے تو پھر یہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص والوں کی کشتی بھنور میں بھی پھنسی ہو اللہ اس کو کنارے لگا دیتے ہیں، اور اغراض والے کنارے تک پہنچ کے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اخلاص والوں کی کشتی بھنور میں بھی پھنسی ہو اللہ اس کو کنارے لگا دیتے ہیں، اور اغراض والے کنارے پہنچ کر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ نیتوں کا مسئلہ بہت زیادہ نازک ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اعلان کیا گیا کہ اس قلعے کی دیوار کو سوراخ کرنا ہے، نقب لگانا ہے، اور نقب لگا کر سوراخ کر کے اندر کودنا ہے۔ اندر کودنا گویا موت کے کنویں میں کودنا ہے، اور اندر کودنے کے بعد تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچ گیا تو قلعے کے دروازے کو کھول دے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اندر گھس جائیں گے، مقابلہ ہوگا اور وہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب ایسے بڑے کام کے لیے مال لگانا تو شاید جان دینے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے،
وہ بندے خدا صرف مال یا جان، صرف وقت نہیں بلکہ جان ہتھیلی پر لے کر کود گیا قلعے میں، اندر کے کیواڑ کھول دیے، قلعہ فتح ہو گیا، اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بندے خدا کون تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان نے اعلان کیا، وہ کون بندے خدا ہے اس کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آخر میں بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ اگر وہ شخص اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا تو میں ایک ایک آدمی کی تلاشی لوں گا اور پھر اس سے پوچھوں گا اور میں اس کو ظاہر کر کے رہوں گا۔ تو ایک شخص اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے بادشاہ وقت کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کو اس آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے آپ اس کا نام نہ پوچھیں، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اس کا قبیلہ نہ پوچھیں، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی انعام نہ دیا جائے۔ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان نے کہا ٹھیک ہے، جب یہی بات ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ کہہ کر سر نیچے ڈال کے آگے نکل گیا۔ وہ بادشاہ ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا، اللہم اجعلنی مع صاحب النقبی، اے اللہ قیامت کے دن اس دیوار میں نقب لگانے والے مخلص بندے کے ساتھ میرا حشر فرما دیجیے، میرا حشر اس مخلص کے ساتھ فرما دیجیے۔ یہ تو پرانی مثالیں ہیں، میں آپ کو اس زمانے کی ایک دو مثالیں سناتا ہوں۔ سدھی پیٹ کے قریب ایک گاؤں ہے دودیڑا، اور وہاں پر مدرسہ ہے سڑک پر ہی، آپ میں سے بہت سے جانتے بھی ہوں گے، اللہ ان صدر صاحب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے سڑک کے کنارے پر قیمتی زمین وقف کر دی مدرسے کے لیے، اور آ کر حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سے آ کر کہا کہ حضرت یہ مدرسے کی زمین ہے، یہ مدرسہ ہے، آپ اپنی سرپرستی میں قبول فرما لیجئے۔ واقعی آدمی بڑوں کے حوالے ہونے کے ارادے سے، اپنی منمانی اور نفسانیت سے بچنے کے لیے اگر حوالے کرتا ہے تو اللہ کیسے پروان چڑھاتے ہیں۔ مجھے آج بھی اپنے آپ پر حیرانی ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ جانے لگے تو امام صاحب اور وہاں کے مقامی ناظم صاحب نے چائے وغیرہ کے لیے روکا، چائے پینے لگے۔ ہم نے کہا بھئی گیٹ پر بھی جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چپراسی صاحب ہیں، دربان صاحب ہیں، ان کو بھی بلا لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ چپراسی صاحب نہیں ہے، وہ دربان نہیں ہے، وہی صدر صاحب ہے، اور انہوں نے ہی اس زمین کو وقف کیا ہے۔ لیکن اللہ کے گھر کی خدمت کا جذبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پڑھنے والے طلباء کی نگرانی کا جذبہ، اتنا اپنے آپ کو مٹانے کے لیے وہ شخص تیار ہے۔ نظام آباد کے بازو ایک گاؤں ہے نوی پیٹ، ابھی کچھ دن پہلے بھی میں کنکرتی گیا تھا، اور نظام آباد کا بودھن کے قریب کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر بھی وہاں نوی پیٹ کے اساتذہ آئے تھے تو سنانے لگے۔ ایک صاحب اس گاؤں کے رہنے والے بمبئی منتقل ہو گئے، بڑی دیرینہ تمنا تھی کہ میرا آبائی وطن ہے، میں وہاں پر اپنی آخرت کے لیے کچھ ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بمبئی سے آ کر مدرسے کی تعمیر کی، روم بنائے، اور نظام آباد ضلع کے بڑے عالم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے، اور شہر صوبے کے بڑے بزرگ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں کو بلایا اور یہ کہا کہ حضرت یہ میں نے چھوٹی موٹی پونجی بنائی ہے اور زندگی کی آخری خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، اب آپ حضرات کی نگرانی میں یہ ادارہ چلے۔ ہم لوگ تاجر لوگ ہیں، ہم اس کے اتار چڑھاؤ سے کہاں واقف ہیں، اور ہم دوسرے علاقے میں رہنے والے اتنا وقت کہاں دے سکتے ہیں۔ آپ صوبے کے اور ضلع کے اکابر علماء ہیں، آپ کے حوالے یہ نظام ہے، آپ اس نظام کو سنبھالیے۔ انہوں نے حوالے کیا، اور اس کے بعد ان کی فلائٹ تھی حیدرآباد سے، بس میں سوار ہوئے، اور بس میں سوار ہونے کے بعد مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے اشرف الجرائد اپنے رسالے میں لکھا کہ بس حیدرآباد میں داخل ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا،
وہاں عبد القوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھانے کے بعد ان کے بیٹے صاحب وغیرہ بمبئی سے پہنچ گئے تھے، تسلی دینے لگے، پرساد دینے لگے، ہمت بندھانے لگے، جیسے کہ سنت ہے، جیسے کہ طریقہ ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ باپ کے انتقال کا صدمہ تو ہر آدمی کو ہوتا ہے، لیکن مجھے خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی میرے والد کی تمنا کو پورا کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے، قبولیت کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے تڑپ تڑپ کر یہی دعا کرتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ وہ آئینے تو بہت ہیں جس میں چہرے نظر آتے ہیں، کاش وہ آئینہ ہوتا جس میں میری نیت نظر آ جاتی ہے۔ اینٹوں سے، دیواروں سے، ماربلوں سے قبولیت نہیں ہوا کرتی ہے، حسن نیت سے قبولیت ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرے اصول صحیحہ کی پابندی، اصول صحیحہ کی پابندی کہ جو اس لائن کے ماہرین ہیں ان کے مشورے کی تابع داری، ورنہ وہی حشر ہوتا ہے جو ایک بڑھیا نے باز پرندے کا کر دیا تھا۔ باز پرندہ ہوتا ہے، اس کی چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کے ناخن ایسے، شکار کرنے والا پرندہ ہے۔ ایک بڑھیا کے ہاتھ لگ گیا بادشاہ کے محل سے نکل کر، تو اس نے سوچا کہ اس کے بھدے پر ہیں، کیسے رہتا ہوگا، پر کاٹ دیے۔ اس کی چونچ ٹیڑھی ہے، کیسے کھاتا ہوگا، چونچ درست کر دی، کاٹ دی اس کی۔ ناخن اتنے بڑے ہو گئے، کیسے بیٹھتا ہوگا، ناخن کاٹ دیے۔ معذور بنا دیا اسے، لاچار کر دیا، اس کی اصل پرواز کی طاقت کو کمزور کر دیا، اس کے شکار کرنے کی صلاحیت کو مزمحل کر دیا، اس کے اصول سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، نادان کی دوستی کی وجہ سے، احمقانہ محبت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ایک آدمی بیت المال چلاتا ہے، ایک آدمی اسکول چلاتا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں بڑی رقم خرچ کرنا چاہتا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے بعض علاقوں میں دیکھتے ہوئے 1 کروڑ کی مسجد اور 24 گھنٹے میں 10 آدمی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہم نے کہا بھائی اس گاؤں کے اندر 1 کروڑ کی مسجد، امام صاحب کا مکان بنا دیتے، مکتب کے 4-5 سال کی تنخواہ دے دیتے، آس پاس کے دیہاتوں کے اندر بیت الخلا بنا دیتے، آس پاس کی مسجدوں میں امام مؤذن کا ٹھکانہ بنا دیتے، ایک معیاری اسکول قائم کر دیتے، اور جو پہلے سے خدام دین کام کر رہے ہیں ان کی خدمت میں کچھ ہدایہ پیش کر دیتے، ان کے قدم جما دیتے۔ گارے مٹی پر لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ صرف اس شوق کے پورا کرنے میں کہ میرے اب والد صاحب کا گاؤں ہے، میری والدہ کا گاؤں ہے، مجھے کسی بھی صورت میں 1 کروڑ کی مسجد بنانا ہے۔ تو یہ ایسے جذبے جس میں شوق تو پورا ہوتا ہے لیکن شریعت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے۔ شادیوں پہ خرچ کرنا ہے، حکومت ہی ہمارے علاقے کی 1-1 لاکھ کی رقم دے رہی ہے، اب اس کے بعد ہم مزید شادیوں پر خرچ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے 2 میٹھے بنانے کا ارادہ تھا، اب 4 میٹھے بنائیں گے۔ پہلے 200 مہمانوں کو بلانے کا ارادہ تھا، اب 400 مہمانوں کو بلا رہے ہیں۔ تو سوائے رسومات کو فروغ دینے کے امداد بھی حقیقت میں نہیں ہو رہی ہے۔ وہ رقم سے سونا ہی خرید لیتا، اس رقم سے چھوٹا موٹا پلاٹ ہی دے دیتا تاکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کام آ جاتے، یا کم سے کم ان لڑکیوں کو نکاح کی زندگی گزارنے کی ہدایات اور گائیڈ لائن دے دیتا جس کی زیادہ ضرورت ہے سامان جہیز کے مقابلے میں۔ اخلاق کا جہیز نہیں ہے، بد زبانی ہے، اخلاق کا جہیز نہیں ہے، بد چلنی ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد آ کے گھر میں بیٹھ جانے والی ہے۔ آپ کے 1-2 لاکھ کے ذریعے سے زندگی کا حقیقی چین ملنے والا نہیں ہے۔ خرچ کرنے سے پہلے آدمی پوچھ لیں اپنے علاقے کے علماء، اپنے علاقے کے پرانے، تاکہ میرا مال صحیح مصرف میں لگے۔ ہمارے ملک کے اندر جن کاموں کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں ان میں سے معیاری مدرسوں کا قائم کرنا ہے، روایتی مدرسوں کا نہیں کہ جہاں پر کھانے کا بھی ٹھکانہ نہ ہو
جہاں پر تنخواہیں بھی غیر معیاری ہو، جہاں پر ٹیچر ٹریننگ کا انتظام نہ ہو، جہاں پر اکاؤنٹس کو سرکاری ضابطوں کے مطابق اپڈیٹ نہ کیا جاتا ہو، ٹرسٹ کے قوانین سرکاری سطح پر بدل رہے ہیں اور ادارے بالکل سرکاری قوانین سے ہٹ کر نہیں چلائے جا سکتے ہیں، تو وہ مدرسے جو منظم ہوں، وہ مدرسے جو مؤثر ہوں، جہاں پر کھانے پینے اور رہنے کا معیار کم سے کم مائنرٹی اسکولوں سے اونچا ہو۔ ہمارے صوبے کے اندر اور پڑوس کے صوبے آندھرا پردیش کے اندر دوست بتاتے رہتے ہیں، اسکولوں میں پڑھانے والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتے رہتا ہے، ایک ایک بچے پر حکومت 80,000 خرچ کر رہی ہے، ایک ایک بچے کے اوپر 1 لاکھ کی رقم طالب علم کے یا اس کے سرپرست کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہی ہے۔ حکومتوں کی نیت پر ہم شک نہیں کریں گے، وہ تو واقعی ہو سکتا ہے کہ مائنورٹی طبقات کی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ اب وہ جو پڑھانے والا عملہ ہے وہ کس قدر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کرتا ہے، پڑھانے والا جو اسٹاف ہے وہ راکھی بندھن اندر کروا دیتا ہے، بدکماں کی رسومات ادا کرواتا ہے، یا گنیش بھی اسکول میں بٹھا دیتا ہے، یا پھر بچیوں کی حفاظت حیا کی نہیں ہو پاتی ہے، یا ہماری ناقدری ہو رہی ہے کہ ہم ان مائنورٹیز کے اسکول میں پہنچ کر تربیتی کلاسز یا بچیوں کو حیا کا سبق یا اسلامی شعائر پر جمنے، روزہ رکھوانے، جمعہ کی نماز پڑھانے کا انتظام دوستی کر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر کرنے والے دردمند کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تو جب تک ہمارے مدرسے ان سرکاری اسکولوں کے معیار سے اونچے معیار پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک طلبہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اور پھر وہ مدرسے حیدرآباد کے اندر مولانا خالد سیف اللہ صاحب اور دیگر ہمارے سارے صوبے کے اکابر نے، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب، ان سارے اکابر نے ناظرہ سے لے کر پورے عالم کورس کا نظام ایسا ڈیزائن کر دیا ہے کہ جس میں بچہ ناظرہ میں آئے تو نرسری کی پڑھائی ہو، اور عالم کورس کے دوسرے سال میں آئے تو 11ویں کی پڑھائی ہو جائے، 12ویں کی پڑھائی ہو جائے، 1-2 گھنٹے اضافی لگا دیے جائیں۔ اگر اللہ نہ کرے تفصیل کا وقت نہیں ہے، اگر حکومتوں کی طرف سے مدرسوں پر مکمل پابندی اگر عائد ہو جاتی ہے تو مدرسے کا بورڈ نکال کر اسکول کے بورڈ کے نیچے اپنا پورا نظام چلانا آسان رہے گا۔ آنے والے طوفانوں سے آنکھ بند کرنے کی وجہ سے طوفان نہیں رک جاتے ہیں، آنے والے زلزلوں سے زمین میں سر دھسا لینے کی وجہ سے زلزلے رک نہیں جاتے ہیں۔ منصوبہ بندی کرنا پڑے گا کہ ناگوار حالات میں بھی کیسے ہم اپنے مدرسوں کو چلائیں۔ جیسے لڑکیوں کا نظام شروع کیا گیا، شکایتیں تو سب کرتے ہیں کہ صاحب خلا کا ماحول بڑھ رہا ہے، طلاق کا ریشیو بڑھ رہا ہے، بچیوں کی آوارگی ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے دینی تعلیم کا کیا انتظام کیا ہے، بالغات کے مکتب کا کیا انتظام کیا ہے۔ کرنے کے کاموں کے سنجیدہ مذاکرے ہونے چاہیے، سولوشن اور حل سوچے جانے چاہیے، حل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے کتنوں نے کو ایجوکیشن فری اسکول کھولنے کی کوششیں کی ہے۔ شکایت ہے کہ فلاں ہندو نے 10th کا ایگزام دینے سے روک دیا اگر تم برقع پہن کر آؤ گی، 12th کا ایگزام دینے سے منع کر دیا اگر وہ حجاب پہن کر جائے گی۔ تو کیا ہم اپنے اسکولز قائم نہیں کر سکتے تھے؟ 1975 سے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آواز لگا رہے ہیں، حالات بدل جائیں گے تعلیم کے بدلنے سے، دل بدل جائیں گے تعلیم کے بدلنے سے۔ دشمن نے ہر زمانے میں تعلیم بدل کر نسلوں کو بدلا ہے، تاریخ کو بدل دیا، جغرافیے کو بدل دیا، شہروں کے نام کو بدل دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں
کہ جہاں جہاں پر گاندھی کے مجسمے تھے وہاں پہ شیواجی مہاراج کے مجسمے بن رہے، جہاں پر امبیڈکر کے اسٹیچیو تھے وہاں پر شیواجی مہاراج کے، ایک ایک شخصیت ایک ایک ثقافت اور کلچر کی علامت ہے۔ جہاں پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے دن یوم شہادت منایا جاتا تھا، اس دن بہت سارے لوگ یوم فتح منانے، یوم سیاہ منانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ جو سقوط حیدرآباد کا دن تھا، پولیس ایکشن کا دن تھا، اس کو پولیس ایکشن یا سقوط حیدرآباد کا نام دینے کے بجائے جشن آزادی کا نام دینے کے لیے بعض تنظیمیں کوششیں کر رہی ہے۔ گویا مسلمانوں کی سلطنت کے زمانے میں بہت ظلم ہوا ہمارے اوپر، اور اس عثمانی اور آصفی سلطنت کا ختم ہو جانا اور انڈین یونین کے اندر زبردستی ریاست دکن کا داخل کر دیا جانا سردار ولبھ بھائی پٹیل کی کوششوں اور سازشوں سے یہ جشن آزادی کا دن ہے کہ ظالموں سے ہمیں نجات مل گئی ہے۔ تاریخ کو اس قدر بگاڑا جا رہا ہے اور دشمن اس قدر حساسیت کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے میرے بزرگوں اپنے اسکولز قائم کرنے کی فکر، اپنے بالغات کے مکاتب گارے مٹیوں سے زیادہ اونچی عمارتیں بقدر ضرورت بناتے ہوئے بالغات کے مکتب پر خرچ کیجئے کہ ایک ایک عالمہ بہن کو ہم جمع کریں گے، ترغیب دلائیں گے، سلیبس دیں گے، اپنے گھر میں 2-2.5 گھنٹے کا مکتب چلائے، بڑی خواتین کو بلا کر بٹھائے، سنائے، اور پھر 20 روزہ 40 روزہ کورس رکھا جائے گا، جس 20 روزہ 40 روزہ کورس کے اندر ان کی دینی تربیت کا انتظام، سسرالی زندگی، سمداوے کو نبھانا، مشترکہ خاندان، جائیداد کی تقسیم کے اصول، پردے کے شرعی حدود، ماں باپ کی اطاعت، یہ ساری نزاکتیں، رمضان سے پہلے زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، صدقہ فطر کے مسائل ہمیں اپنے گھروں سے پہلے شروع کرنا چاہیے۔ جب کوئی بات آتی ہے تو آدمی دوسرے کے گھر سے شروع کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر شرعی پردہ سمجھایا ہے؟ کیا میں نے تنہائیوں میں اپنی بے پردگی کو ختم کیا ہے؟ یہ شکایتیں کہ فلانا قانون بن گیا، فلانا قانون بن گیا، بندگان خدا جتنا کام کرنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اتنے کام بھی کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ دشمن نے محنتیں کی ہے اور 70 سال محنتیں کی ہے، اپنی جوانیوں کو جھونکا، اپنی شادیوں کو چھوڑا، اپنی نکاح والی زندگی کو ٹھکرایا ہے۔ یوں ہی وہ پی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھ گیا، یوں ہی وہ سی ایم کی کرسی پر نہیں بیٹھ گیا، اپنی شادی والی زندگی کو ٹھکرا دیا، اپنے خاندان والی زندگی کو ٹھکرا دیا، اور ہم شادی کی ایک رسم چھوڑے بغیر انقلاب بپا کرنا چاہیں تو یہ نادانی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں ببول کا درخت لگاؤں اور آم آ جائے، اور دشمن کے گھر میں آم کا درخت لگے اور ببول آ جائے۔ یہ تمنا این خیالست و محالست و جنو، یہ تو پاگل پن کی تمنا ہے۔ میں نے ببول کا درخت لگایا ہے، ببول کے کانٹے ہی آئیں گے۔ اس نے آم کا درخت لگایا ہے، آم ہی آئیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت و حوصلہ بھی عطا فرمائے، اخلاص و قبولیت کی دولت بھی دے دے، اور بڑوں کے تجربات، بڑوں کی پوری اطاعت اور مشورے کی حوالگی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کی ان قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، ایک ایک روپیے کو قبول فرمائیے، ایک ایک اینچ کو قبول فرمائیے، ایک ایک راتوں میں، دن میں، دھوپوں میں، سردیوں میں جاگنے کو، تھکنے کو قبول فرمائیے، قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والے کو قبول فرمائیے، پانی ڈالنے والے کو قبول فرمائیے، صفائی کرنے والے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمیں نمازی بنا دیجئے، شریعت کا علم سیکھنے والا بنائیے، اپنے نیک بندوں کی صحبت دے دیجئے۔ اے اللہ
ایسی فقیری سے بچائیے جو کفر تک پہنچا دے، ایسے مال سے بچائیے جو نشے میں ڈبو دے، ایسی موت سے بچائیے جو اچانک آ جائے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے، دجال کے فتنے سے بچائیے۔ اے اللہ ظالموں کے تسلط کا خاتمہ فرما، حج اور عمرے کے دروازے کھول دیجئے، دلوں کو اس نیک کام کی طرف متوجہ فرما دیجئے، قیامت تک ہر کار خیر کو یہاں زندہ فرما دیجئے۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ رمضان کی برکت عطا فرمائیے، عید کا چاند نکلنے سے پہلے مغفرت کا فیصلہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔